السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 143 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے، یعنی آج کے روز یہ 143 نمبر کی آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے سوال یا شبہات کا جواب دیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھا، تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور آپ کو بیت اللہ کی طرف قبلہ یعنی کعبہ کی طرف نماز پڑھنا اور کعبہ کا قبلہ ہونا پسند تھا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا، پھر بیت اللہ کی طرف قبلہ منتخب ہوا، اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اس کے اخیر میں یہ ہے روایت کہ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَن تُحَوَّلَ قِبْلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، کہ بعض صحابہ کرام تحویل قبلہ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو جو شبہ پیدا ہوا کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا، تو ظاہر ہے جس وقت ان کا عمل تھا وہی رب العالمین کا حکم تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا وہ دنیا میں نہیں رہے تو مکلف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں وما كان الله ليضيع ایمانکم کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دلیل وفي هذه الآية دلیل لمذهب اہل السنة والجماعة ان الایمان تدخل فيه اعمال الجوارح، کہتے ہیں یہ آیت اہل سنہ والجماعہ کے موقف کی ترجمانی کرتی ہے یا دلیل ہے کہ ایمان کے اندر اعمال داخل ہے،
یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز مراد ہے، یعنی نماز ایمان کہہ کر کے نماز مراد لیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، یعنی جوارح کا جو عمل ہے، اعمال صالحہ ہیں، بدنی اور مالی عبادات ہیں، وہ سب کے ایمان میں داخل ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو دراصل یہ اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا چکے ان کی بھی نماز محفوظ ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں اور دونوں طرف قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھے ہیں، یعنی بیت المقدس کی طرف اور بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف، دونوں کی نماز محفوظ ہے، دونوں کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں مسلم شریف کی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت قیدی بنائی گئی اور پھر اس کا بچہ گم ہو گیا، پھر اس نے اپنے بچے کو پا لیا اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، لیکن جیسے اس نے اپنے بچے کو پایا تو اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا یہ خاتون اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال سکتی ہے، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہو؟ کیا اس کو پھینکے گی، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون اپنے بیٹے کو آگ میں جھونک دے، یعنی یہ ماں کی ممتا کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب جب بندے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، تو وہ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ بعبادہ رؤوف رحیم ولا یضیع اجر من احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کیا مطلب ہے کہ بندوں پر مہربان ہے، ولا یضیع اجر من احسن عملا، کہ جو اچھا کام کر کے آیا ہو، جس نے بھی اچھا کام کیا ہو، سنت کی روشنی میں ایمان لا کر اخلاص کے ساتھ جو بھی اچھا کام کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر باقی رکھے گا، محفوظ رکھے گا، اور اس کی محنت کا ثمرہ ضرور عطا کرے گا، اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہے، صفت رؤوف اور صفت رحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے ایمان لائے اور اخلاص کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ بندے کے عمل کو اس کی محنت اور اس کے عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اجر و ثواب کیسے عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ بندہ نیکی کرے، اچھا کام کرے تو اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ تو بندے کا عمل ایک ہے لیکن اللہ کا اجر 10 گنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ بندوں کے عمل کو، ان کی نیکیوں کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔